تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے حال ہی میں پی سی بی کے ایک پوڈ کاسٹ پر کچھ ایسی باتیں کی ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ کی تیاریوں کے حوالے سے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ بالکل، اور ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے 2026 کے T20 ورلڈ کپ کے لیے اپنا گیم پلان ابھی سے واضح کر دیا ہے۔ جی، تو آج ہم اسی پر گہرائی سے بات کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس حکمت عملی کے پیچھے کیا سوچ ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اور ہماری آج کی گفتگو کا جو سارا دار و مدار ہے وہ ICC کے شائع کردہ ایک مضمون پر ہے جس نے سلمان آغا کی اس گفتگو کے اہم ترین نکات کو اکٹھا کیا ہے۔ اچھا، تو پھر شروع کرتے۔ سب سے بڑی اور سب سے اہم بات جو سلمان آغا نے کہی وہ ہے استحکام، یعنی اسٹیبلٹی۔ جی، انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ورلڈ کپ سے پہلے کوئی بڑی تبدیلیاں ہوں گی، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہی کمبینیشن رہے گا۔ یہ پاکستان کرکٹ کے تناظر میں ایک بہت بڑا بیان ہے، نہیں؟ یہ صرف بڑا بیان نہیں، یہ ایک طرح سے ہماری روایت سے انحراف ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، پچھلے کئی ٹورنامنٹس یاد کریں، خاص طور پر ورلڈ کپس، ہم نے ہمیشہ آخری لمحات تک اسکواڈ میں تبدیلیاں کی ہیں۔ جی ہاں، ہمیشہ ایک غیر یقینی کی صورتحال رہتی تھی۔ بالکل، کبھی کوئی فٹنس ٹیسٹ میں فیل ہو گیا، کبھی کسی کی فارم چلی گئی، ایک افراتفری کا عالم رہتا تھا۔ اس بار کپتان کا اتنی پہلے یہ کہہ دینا کہ یہی لڑکے کھیلیں گے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور اس اعتماد کی بنیاد کیا ہے؟ ظاہر ہے حال ہی میں زمبابوے اور سری لنکا کے خلاف جیتی گئی سیفری کی سیریز۔ جی، انہوں نے اسی کا حوالہ دیا ہے کہ ہم اس گروپ کے ساتھ 6 ماہ سے کھیل رہے ہیں اور نتیجے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایک سیریز جیتنا کافی ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہی آپ کی ورلڈ کپ ٹیم ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو اس سے کھلاڑیوں کو اعتماد ملتا ہے۔ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ ٹیم کا حصہ ہیں تو آپ کھل کر کھیلتے ہیں۔ ذہنی سکون ملتا ہے۔ کیا جو ڈومیسٹک کرکٹ یا PSL میں پرفارم کریں؟ بالکل، ان کی تو حوصلہ شکنی ہوگی جو ٹیم میں جگہ بنانے کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور دلچسپ بات بھی ہے۔ سلمان آغا نے یہ بھی کہا کہ تمام کھلاڑیوں کو ان کے کردار یعنی رولز بتا دیے گئے ہیں۔ جی، اور یہ T20 کرکٹ میں کامیابی کی کنجی ہے۔ جب ہر کھلاڑی کو اپنی ذمہ داری کا واضح طور پر علم ہوتا ہے نا، تو ٹیم ایک مشین کی طرح کام کرتی ہے۔ بالکل، لیکن یہاں بھی ایک اگر اور مگر ہے۔ وہ کیا؟ فرض کریں ورلڈ کپ سے ٹھیک پہلے آپ کا کوئی اہم کھلاڑی جسے آپ نے فنیشر کا کردار دیا ہے اس کی فارم خراب ہو جاتی ہے، تب کیا ہوگا؟ تب تو مشکل ہو جائے گی۔ تو کیا آپ اپنے استحکام والے پلان پر قائم رہیں گے یا پھر آپ کو مجبوراً تبدیلی کرنی پڑے گی؟ تو یہ حکمت عملی جتنی اچھی لگ رہی ہے، اس میں خطرات بھی اتنے ہی ہیں۔ اور اسی حکمت عملی کا سب سے زیادہ فائدہ شاید 2 سینئر کھلاڑیوں کو ہو رہا ہے، بابر اعظم اور نسیم شاہ۔ جی، مضمون کے مطابق یہ دونوں کھلاڑی کچھ عرصے سے ٹیم سے باہر تھے یا آؤٹ آف فیور سمجھے جا رہے تھے۔ جی، ان کی واپسی اور اب کپتان کا ان پر اتنا اعتماد، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ٹیم مینجمنٹ کی سوچ میں ایک واضح تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب اب تجربے کو اہمیت دی جا رہی ہے؟ جی، ایسا لگتا ہے کہ اب صرف نوجوان ٹیلنٹ پر انحصار کرنے کے بجائے تجربے کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جا رہی ہے۔ بابر اعظم جیسا بلے باز، چاہے اس کی فارم کیسی بھی ہو، اس کا قد اور تجربہ ٹیم کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اور نسیم شاہ؟ اسی طرح نسیم شاہ، جو اپنی رفتار اور سوئنگ سے کسی بھی وقت میچ کا پاسا پلٹ سکتا ہے۔ ان دونوں کو واپس لانا اور پھر یہ کہنا کہ وہ ہمارے پلان کا حصہ ہیں، یہ ایک بہت مضبوط پیغام ہے۔ تو کیا یہ مان لیا جائے کہ بابر اور نسیم کی جگہ اب ورلڈ کپ اسکواڈ میں پکی ہے؟ لگتا تو یہی ہے۔ یہ تو انہیں ایک طرح کے ذہنی سکون اور سیکیورٹی ضرور دیتا ہوگا کہ اب وہ صرف اپنی کارکردگی پر توجہ دے سکتے ہیں۔ سیکیورٹی تو ملتی ہے، لیکن جیسا ہم نے پہلے بات کی، اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھنا ہوگا۔ کیا یہ سیکیورٹی انہیں بہترین کارکردگی دکھانے پر مجبور کرے گی یا انہیں مطمئن کر دے گی؟ یہ ایک نازک توازن ہے۔ بہت نازک توازن ہے، لیکن اگر ہم بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک اچھی حکمت عملی لگتی ہے۔ آپ کے پاس بابر اور نسیم کا تجربہ ہے اور ساتھ ہی نئے لڑکے ہیں جو ساؤتھ افریقہ سیریز جیت کر آئے ہیں۔ یعنی تجربے اور جوش کا ایک اچھا امتزاج۔ جی، ایک بہترین امتزاج بن سکتا ہے۔ اور ان سینئر کھلاڑیوں اور پوری ٹیم کے لیے پہلا بڑا امتحان تو پھر سری لنکا کی سیریز ہی ہوگی۔ بالکل۔ ورلڈ کپ سے پہلے صرف 6 میچ باقی ہیں، جن میں سے 3 سری لنکا میں کھیلے جائیں گے۔
وقت بہت کم ہے۔ اور یہ سیریز اس لیے بھی انتہائی اہم ہے کیونکہ 2026 کا ورلڈ کپ بھی بھارت اور سری لنکا میں ہی ہونا ہے۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ خود کہا ہے کہ سینئر کھلاڑی سری لنکن پچز کو سمجھتے ہیں اور یہ سیریز نئے کھلاڑیوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو یہ صرف میچ پریکٹس نہیں ہے، یہ ایک طرح کی ڈریس ریہرسل ہے۔ بالکل، یہ گولڈن چانس ہے۔ آپ یہاں اپنی حکمت عملی، اپنے کمبینیشنز اور خاص طور پر اسپن کے خلاف اپنی بیٹنگ اور اسپنرز کی اپنی بولنگ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ جی، سری لنکا کی پچیں ہمیشہ سے اسپنرز کے لیے مددگار رہی ہیں۔ اور ورلڈ کپ میں بھی تو اسپن کا کردار بہت اہم ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اور یہ بھی نہ بھولیں کہ ورلڈ کپ میں پاکستان گروپ اے میں ہے، جہاں اس کا مقابلہ روایتی حریف بھارت سے بھی ہونا ہے۔ بھارت کے خلاف میچ تو ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ اور اس میچ میں اسپنرز کا کردار بہت اہم ہوگا، اور یہ سری لنکا سیریز اس کی تیاری کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے۔ اچھا، ڈریس ریہرسل تو ٹھیک ہے، لیکن کپتان تو صرف ایک نہیں بلکہ 2 ورلڈ کپ جیتنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ مجھے ان کی گفتگو کا سب سے حیران کن حصہ لگا۔ جی، یہ ایک بہت بڑا ویژن ہے۔ انہوں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم 2026 کا T20 ورلڈ کپ اور پھر 2027 کا ون ڈے ورلڈ کپ جیتیں۔ دونوں ورلڈ کپ جیتنا میرا خواب ہے۔ واہ! یہ تو سیدھا میراث یا لیگیسی بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ جب ایک لیڈر اتنے بڑے آداب مقرر کرتا ہے تو اس کا ٹیم پر ایک گہرا نفسیاتی اثر پڑتا ہے۔ کھلاڑیوں کو ایک بڑا مقصد مل جاتا ہے۔ جی، یہ انہیں روزمرہ کی جیت ہار سے آگے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ انہیں بتاتا ہے کہ ہم یہاں صرف ایک سیریز جیتنے نہیں آئے، ہم تاریخ بنانے آئے ہیں۔ لیکن کیا یہ بیان کچھ زیادہ ہی بڑا نہیں؟ ابھی تو ٹیم نے ایک سیفری کی سیریز جیتی ہے۔ کیا 2 ورلڈ کپ جیتنے کی بات کرنا کھلاڑیوں پر غیر ضروری دباؤ نہیں ڈالے گا؟ فینس کی توقعات تو آسمان پر پہنچ جائیں گی۔ آپ کی بات میں وزن ہے۔ یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف یہ حوصلہ بڑھا سکتا ہے، دوسری طرف یہ دباؤ بھی بڑھا سکتا ہے۔ تو پھر؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ سلمان آغا نے اس بات کو بہت خوبصورتی سے متوازن کیا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اس بڑے خواب کا ذکر کرنے کے فوراً بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیم صحیح راستے پر ہے، لیکن ابھی بھی بہتری کی گنجائش ہے۔ صحیح۔ تو ایک طرف بلند عزائم ہے اور دوسری طرف حقیقت پسندی بھی ہے۔ وہ ہوا میں قلعے نہیں بنا رہے۔ بالکل، انہیں معلوم ہے کہ ابھی کام باقی ہے۔ یہ ایک اچھے لیڈر کی نشانی ہے۔ جی، اور وہ جانتے ہیں کہ کامیابی کا سفر مسلسل محنت کا تقاضا کرتا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم پاکستان کو اس سطح پر پہنچانا چاہتے ہیں جہاں سب اسے دیکھنے کی امید کرتے ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مداحوں کی توقعات سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ وہ صرف خواب نہیں دکھا رہے ہیں، بلکہ اس خواب کو حقیقت بنانے کا روڈ میپ بھی پیش کر رہے ہیں۔ اور اس روڈ میپ کا پہلا قدم استحکام ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو چند بڑی باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان کی ورلڈ کپ حکمت عملی کا بنیادی ستون اب استحکام ہے۔ جی، کپتان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اچانک تبدیلیوں کے بجائے ایک سیٹ کمبینیشن پر بھروسہ کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ بابر اعظم اور نسیم شاہ جیسے سینئر اور تجربہ کار کھلاڑی اب ٹیم کے مرکزی منصوبے کا حصہ ہیں، جو ٹیم کو گہرائی اور توازن فراہم کرتے ہیں۔ یہ صرف نوجوانوں پر انحصار کرنے کی پالیسی سے ایک اہم تبدیلی ہے۔ تیسرا، آنے والی سری لنکا سیریز اب صرف ایک عام سیریز نہیں رہی، بلکہ یہ ورلڈ کپ کی تیاریوں کا سب سے اہم مرحلہ بن گئی ہے۔ کیونکہ یہ انہی حالات میں کھیلی جائے گی جہاں ورلڈ کپ ہونا ہے۔ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا۔ اور آخر میں کپتان سلمان علی آغا کا ویژن صرف ایک ٹورنامنٹ تک محدود نہیں ہے۔ جی، وہ ایک نہیں بلکہ 2 ورلڈ کپ جیت کر ایک میراث قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو پوری ٹیم کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ تھے سلمان علی آغا کے بیانات اور ان کے ممکنہ اثرات پر ہمارے خیالات۔ چلتے چلتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ مضمون میں یہ ذکر ہے کہ پاکستان نے آخری T20 ورلڈ کپ 2009 میں جیتا تھا، یونس خان کی کپتانی میں۔ جی، تو سلمان آغا کا ایک مستحکم کور ٹیم اور متعین کرداروں پر اتنا زور دینا، کیا یہ 2009 کی ٹیم کے فارمولے کو دہرانے کی ایک شعوری کوشش ہے؟ دلچسپ۔ یا پھر کیا یہ صرف پاکستان کرکٹ میں پچھلے کچھ سالوں کی مسلسل توڑ پھوڑ اور عدم استحکام کا ایک فطری رد عمل ہے کہ اب کپتان ہر حال میں استحکام چاہتا ہے؟
یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے، اس پر ضرور سوچئے گا۔